معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. الاستنجاء بالماء، استنجے میں پانی کا استعمال، اس کا کیا حکم ہے؟ ائمہ سے یا اسلاف سے استنجا بالماء کے سلسلے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ امام مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ امام مالک رسول اللہ سے استنجا بالماء کو مستبعد سمجھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ ابن حبیب مالکی فرماتے ہیں کہ استنجا بالماء صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پانی مطعوم اور مشروب شے ہے، اس سے ازالہ نجاست یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر استنجا پانی سے استنجا کروں گا تو میرے ہاتھ میں بو باقی رہ جائے گی، بدبو باقی رہ جائے گی، اس لیے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے استنجا بالماء کو مکروہ جانا ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ استنجا بالماء پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ جب پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے تو اور بزرگوں سے جو اقوال منقول ہیں یا تو اس کی توجیہ کی جائے گی، اگر توجیہ ممکن نہیں ہے تو اس کو حدیث رسول پر ترجیح نہیں دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں استنجا پانی سے کروں تو بو باقی رہ جاتی ہے، اس کی توجیہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پہلے ڈھیلے کا استعمال کر کے ازالہ نجاست کر لے، پھر پانی سے مخرج کو دھو لے۔ اور حضرت ابن حبیب مالکی نے جو فرمایا کہ مطعوم اور مشروب ہے پانی، اس لیے اس کو مزیل نجاست نہیں بنانا چاہیے، تو اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ اور جگہوں میں پانی کو ازالہ نجاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا بے وضو کو وضو کا حکم دیا گیا، وہ بھی پانی کے ساتھ۔ جنوبی کو جنابت سے پاکی کے لیے غسل کا حکم دیا گیا، پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی صرف مطعوم ہے، مزیل نجاست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ استنجا بالماء کے بارے میں کہ یہ تلک وضوء النساء، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، تو اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ سعید بن المسیب نے فرمایا تھا کہ تلک وضوء النساء، تو اس کا مطلب یہ کہ عورتیں عام طور پر ڈھیلے کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ڈھیلا کھردرا اور سخت ہوتا ہے، عورتوں کا جسم نرم اور ملائم ہوتا ہے تو محل میں خراش آ سکتی ہے، اس لیے سعید بن المسیب نے عورتوں کے لیے استنجا بالماء کی اجازت دی۔ تو اس طرح بزرگوں کے اقوال کی توجیہ کر لیں گے اگر ممکن ہو، اگر نہیں ممکن ہے تو حدیث رسول کے مقابلے میں ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں آیا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام، کہ جب سرکار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں بھی اور میرے ساتھ ایک لڑکا، دونوں ساتھ ساتھ جاتے دوسری روایتوں کے مطابق، ومانا اداوۃ من ماء، اور ہمارے ساتھ پانی کا چھاگل ہوتا، پانی کا برتن ہوتا، یعنی یستنجی به، یعنی رسول اللہ اس پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ تو استنجا بالماء پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے، اس لیے استنجا بالماء کے سلسلے میں کسی قسم کے اختلاف کی یا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات اس روایت کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے کہ یستنجی به کا لفظ آیا، یہ حضرت انس بن مالک کا قول نہیں ہے بلکہ راوی ابو الولید کا قول ہے۔
اور ابو الولید کا قول اتنا قابل استدلال یا قابل عمل نہیں ہے جتنا حضرت انس بن مالک کا قول ہوگا. یہ یستنجی بہ کا قول ابو الولید کا ہے، انس بن مالک کا نہیں ہے. اگر انس بن مالک کا قول ہوتا تو وہ قابل استدلال ہوتا، اس سے آپ دلیل پکڑ سکتے تھے. تو گویا امام بخاری پر کسی نے ایک طرح کا اعتراض کیا، یستنجی بہ کا ٹکڑا ابو الولید کا رکھ دیا اور اس سے استنجا بالماء کو ثابت کرنے کی امام بخاری نے کوشش کی. تو اعتراض کرنے والے کو آگے والی روایتوں پر غور کرنا چاہیے تھا جس میں خود حضرت انس بن مالک سے منقول ہے یستنجی بہ کا لفظ. اس سے معلوم ہوا کہ یستنجی بہ کا لفظ حضرت انس کا قول ہے. ابو الولید جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول نہیں ہے، اس لیے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. من حمل معه الماء لطهوره، استنجے کے لیے پانی کو لے جایا جانا، یعنی استنجے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے واسطے دوسرے سے خدمت لینا، دوسرے سے مدد لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ خدمت کا یہ طریقہ جائز ہے اور صحیح ہے. اس میں کسی قسم کے تکبر کا یا بڑائی کا غرور کا معنی پایا نہیں جاتا کہ خادم اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے اپنے مخدوم کی خدمت کرے. یہ جائز ہے، صحیح طریقہ ہے. حضرت انس بن مالک کا قول ہے یہاں بھی کہ اذا خرج لحاجتہ تبعتہ انا وغلام منا، کہ جب سرکار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں بھی اور ہمارے میں کا ایک لڑکا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے. مانا اداوت من مائن، ہمارے ساتھ پانی کا چھاگل ہوتا، پانی کا لوٹا ہوتا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پانی کا انتظام کرنے کے واسطے حضرت انس کو مقرر کیا. اگر یہ خدمت کا طریقہ غلط ہوتا، جائز نہ ہوتا تو سرکار اس سے حضرت انس کو منع فرما دیتے. ایک بات یہ. دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے والی روایت میں بھی آیا کہ عجیب انا وغلام، کہ میں بھی ایک لڑکا بھی. بعض لوگوں نے غلام کا ترجمہ خود حضرت انس بن مالک پر کیا اور انس بن مالک کے واسطے غلام کا لفظ بولا نہیں جا سکتا. تو اس کی صراحت کر دی حضرت انس بن مالک نے دوسری روایت میں کہ انا وغلام منا، منا سے مراد من الانصاری، کے انصار میں کا ایک نوجوان تھا جس کی ابھی بال داڑھی کے اگ رہے تھے. غلام کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کے روئیں اگ رہے ہوں، جس کی مسیں بھیگی ہوئی ہو، یعنی داڑھی ابھی نکل رہی ہو. اور حضرت انس بن مالک کم عمر نہیں تھے، داڑھی والے تھے، اس لیے غلام کا ترجمہ یا غلام سے حضرت انس بن مالک مراد نہیں ہے. تو اذا خرج لحاجتہ تبعتہ انا وغلام منا، اے مانا اداوت من ماء. تو یہ عمل بالکل صحیح ہے. حمل معه الماء لطهوره، طہور کا ترجمہ لاستنجائہ، استنجا کے واسطے پانی کو اپنے ساتھ لے جایا جانا یہ صحیح ہے، غلط اور ناجائز نہیں ہے. استنجے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی کسی سے خدمت لینا یہ بھی درست اور صحیح ہے. ایک بات اس میں درمیان میں یہ ہے کہ قال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، کہ حضرت علقمہ جو کوفہ کے رہنے والے تھے وہ ایک مرتبہ گئے تھے ملک شام کو، اور جاتے ہوئے
انہوں نے دعا کی کہ مجھے ایک جلیس صالح میسر آ جائے، بہترین ساتھی یہاں مل جائے۔ اتفاق سے سامنے سے حضرت ابو الدرداء جو صحابی رسول ہیں وہ تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی کہ مجھے صحابی رسول سے ملاقات کا شرف مل گیا۔ اور ملتے ہی حضرت ابو الدرداء سے حضرت علقمہ مختلف قسم کے سوالات کیے، مختلف قسم کے مسائل پوچھے۔ تب حضرت ابو الدرداء نے ان سے پوچھا علقمہ سے کہ آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علقمہ نے جواب دیا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تب حضرت ابو الدرداء نے ان سے فرمایا کہ علیہ فیکم صاحب النالین، تمہارے یہاں تو صاحب النالین موجود ہیں، وہ ذات موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات پر مامور تھی کہ رسول اللہ کے جوتوں کی حفاظت کرتے تھے، آستین میں رکھ لیتے تھے، ضرورت کے موقع پر پیش کرتے تھے۔ صاحب الطہوری، پانی کا استنجے کے موقع پر انتظام کرتے تھے، اور والوسادی، تکیے کا انتظام کرتے تھے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک ہیں جن کو کم عمری میں رسول اللہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا گیا، اور انہوں نے مسلسل 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی تھی۔ تو یہ حضرت انس بن مالک صاحب النالین یا صاحب الطہور، صاحب الوسادہ کے نام سے مشہور تھے۔ تو اس روایت کو اس جملے کو پیش کر کے امام بخاری نے بتایا کہ حضرت انس بن مالک کا لقب صاحب الطہور ہے، یعنی استنجے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے والے، ڈھیرے وغیرہ کا اہتمام کرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ مخدوم اپنے خادم سے اس قسم کی خدمت بھی لے سکتا ہے، یہ ناجائز اور صحیح نہیں ہے۔ ایک بات حضرت ابو الدرداء کے لیے اس جملے سے یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ تمہارے یہاں تو اتنے بڑے بزرگ موجود ہیں، انہی سے تم اپنے تمام مسائل معلوم کر سکتے ہو، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دوسرے شہر کو، دوسرے علاقے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عالم کو، مفتی کو دوسرے علاقے والوں کو جواب نہیں دینا چاہیے، فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ عرف علاقے کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، ہر علاقے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کا مفتی دوسرے علاقے کے مسئلے کا جواب نہیں دینا چاہیے، نہیں دے سکتا ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر جگہ جا کر کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ حضرت تھانوی دوسرے جگہ جاتے تو وہاں مسئلہ معلوم کیا جاتا تو وہیں کے علماء سے معلوم کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ ہمارے حضرت بھی اسی طرح فون پر مسئلہ پوچھتے کوئی تو وہیں کے علماء کا حوالہ دیتے، وہاں سے معلوم کرنے کا حکم دیتے، اپنی طرف سے جواب۔ یہ مطلب نہیں حضرت کو مسئلہ معلوم نہیں، مطلب یہ تھا کہ وہاں کے علاقے کے عرف کے مطابق جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ اصول میں ہے من لم یعرف عرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے عرف کو نہیں جانتا ہے وہ واقف کار نہیں ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کے اس جملے سے 2 باتیں ہم کو معلوم ہوئی، اس پر عمل ضروری ہے۔ حمل العنزتی مال مائی فی استنجاء، استنجے کے سلسلے میں پانی کے ساتھ مینا لے جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ حمل العنزتی، عنزہ کہتے ہیں عصا سے بڑی لکڑی کو جس کے نچلے حصے میں لوہا یا کوئی دھات لگے ہوئے ہوں۔ تو حمل العنزتی مال مائی، پانی بھی لے جانا چاہیے، اس کے ساتھ عنزہ اور نیزہ بھی لے جانا چاہیے۔
پھر استنجا کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ انزا لے جانے اور نیزہ لے جانے کا فائدہ یہ کہ اگر زمین سخت ہو، ڈھیلا مہیا نہ ہو، تو نیزے سے کرید کر زمین کھود کر ڈھیلا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری فائدہ یہ ہے کہ اگر زمین سخت ہو، استنجا کریں گے، پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑ سکتے ہیں، تو کھود کر زمین کو نرم بنا لیا جائے تاکہ پیشاب زمین میں جذب ہو جائے، چھینٹے اس کے نہ اڑیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا نیزے کے سلسلے میں کہ موذی جانور ہو سکتے ہیں جنگل میں، خالی میدان میں، تو ان موذی جانوروں کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے نیزے کے ذریعے سے۔ اور چوتھا فائدہ یہ بتایا گیا نیزے کے اس کا کہ نیزے کو بطور سترہ کے اگر نماز کا موقع آیا تو گاڑ کر کے سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کو گاڑ کر کے دور رکھ کر کے بتا دیا جاتا تھا کہ یہاں کوئی شخص استنجا کر رہا ہے، پردے کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں کوئی نہ آئے۔ تو یہ تمام چیزیں فائدے کی ہیں اگر اپنے ساتھ لے جایا جائے نیزہ کو۔ حمل الانزۃ مع الماء فی استنجاء، یہ بھی حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء۔ اس روایت میں صراحتاً ہے انس بن مالک کا قول کہ یستنجی بالماء، استنجا بالماء کرتے تھے سرکار۔ تابعہ النضر وشاذان عن شعبہ۔ ایک بات یہ کہ اس میں جتنی روایتیں اب تک گزری، ان تمام روایتوں میں حضرت امام بخاری کے استاد الگ الگ ہیں۔ ایک جگہ ابو الولید ہیں، ایک جگہ سلیمان بن حرب ہیں، ایک جگہ محمد بن بشار ہیں، اور تینوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں حضرت شعبہ پر جا کر، ان شعبہ ان عطاء بن ابی میمونہ۔ تو شعبہ سے نقل کرتے ہیں یہ سب لوگ، محمد بن بشار بھی، سلیمان بن حرب بھی، اور ابو الولید ہشام بن عبد الملک بھی۔ لیکن اب بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ شعبہ کی روایت جو منقول ہے محمد بن بشار سے، اس میں یستنجی بالماء کا بھی ذکر ہے اور انزت کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے والی روایتوں میں انزت کا ذکر نہیں ہے۔ تو گویا امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں لوگ کہ انہوں نے انزت کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا، تو اس بات کو یا شک کو دور کرنے کے لیے اور دو روایتیں نقل کر دی امام بخاری نے کہ یہ تنہا میری روایت میں نہیں ہے، بلکہ نضر بن شمیل کی روایت میں بھی ہے اور شاذان کی روایت میں بھی ہے، اور یہ دونوں بھی نقل کرتے ہیں ان شعبہ، کس سے؟ شعبہ سے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں یہ روایتیں نقل کی، نضر بن شمیل کی اور شاذان کی، اور وہ دونوں نقل کرتے ہیں شعبہ سے۔ تو معنی یہ بتایا امام بخاری نے کہ انزت والی روایت میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ نضر بن شمیل بھی ہیں اور حضرت شاذان، امام شاذان بھی ہیں۔ اور العنزۃ عصن علیہ زجر، انزت کہتے ہیں عصا کو جس کے نچلے حصے میں لوہا یا اس جیسی کوئی دوسری دھات لگی ہوئی ہو۔ داہنی ہاتھ کے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے استنجا نہ کیا جائے، اس لیے کہ استنجا کرنے میں نجاست سے تلفظ ہوتا ہے، نجاست سے آلودگی ہوتی ہے، اور یہ داہنے ہاتھ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ شریعت نے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے، تو داہنے ہاتھ کو شرافت دیا شریعت نے،
اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے استنجا نہ کیا جائے. تو النہی عن الاستنجاء بالیمین، تو یہ اس نہی سے اصحاب ظواہر نے نہی تحریمی مراد لیا اور کہا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن جمہور نے اس نہی کو نہی تنزیہی کہا کہ اگر کسی قسم کی مجبوری ہو کہ کسی کے ہاتھ کا کسی کا بایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، مثلا شل ہو گیا یا اس کے داہنا ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، تو اب وہ ضرورت کے لیے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ ہی مجبوراً کرے گا استعمال. تو یہ نہیں جمہور کے نزدیک نہی تنزیہی ہے اور اصحاب ظواہر کے نزدیک تحریمی ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے تو سانس نہ لے پانی کے پیالے میں، پانی کے برتن میں. اور اذا اتى الخلاء فلا يمس ذکرہ بیمینہ ولا يتمسح بیمینہ، کہ اپنا داہنا ہاتھ عضو مخصوص کے لیے استعمال نہ کرے اور نہ ہی استنجا کرے بیمینہ، اپنے داہنے ہاتھ سے. تو لا يتمسح بیمینہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے اور یہی ترجمے کا مقصد ہے کہ داہنے ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے. یہ نہی تنزیہی ہے جمہور اور ہمارے نزدیک. تھوڑا اور ترقی کرتے ہیں امام بخاری کہ داہنی ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر پیشاب ہے تو اس کے لیے بھی دھوتے ہوئے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ ہو، اور اس سے آگے براز ہے تو اس کے لیے بھی داہنے ہاتھ کا استعمال نہ ہو. اور اس کے بعد اور آگے بڑھ کر کے ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر پیشاب کے موقع پر اپنے عضو کو حرکت دینے کی ضرورت پڑے، وہ منحرف ہے اس مستقیم کرنے کی ضرورت پڑے، تو بھی داہنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے. تو دھونے کے لیے بھی سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں اور اس سے آگے بڑھ کر کے پکڑنے کے لیے بھی سیدھے ہاتھ استعمال نہ کریں. لا يمسك ذکرہ بیمینہ اذا بال. حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، ہرگز وہ نہ پکڑے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص سے. لا یستنجی بیمینہ، نہ ہی دھونے کے لیے استعمال کرے اپنے داہنے ہاتھ کو. اور ولا یتنفس فی الاناء، سانس نہ چھوڑے برتن میں، پانی کے پیالے میں سانس نہ چھوڑے. ایک بلکہ دوسری روایتوں میں آیا کہ 3 سانس میں پیے اور سانس لینے کے موقع پر برتن سے اپنے منہ کو علیحدہ کرے. اس کی وجہ ایک ہی سانس میں پانی پیے گا تو یہ پانی ایک ہی سانس میں پی جانا یہ جانوروں کی عادت ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. حرص کی علامت ہے یہ کہ ایک ہی سانس میں پورا پانی پی جانا، انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وقفے سے پینا چاہیے. یا دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اگر اسی میں سانس لے گا تو بہت ممکن ہے کہ منہ سے کوئی گندی چیز یا گندی بھاپ نکل کر کے پانی میں مل جائے، پانی آلودہ ہو جائے، تو پھر دوبارہ استعمال کرے گا تو نقصان دہ ہوگا خود اس کے لیے. اور اگر دوسرا شخص ہے تو دوسرے شخص کو ویسا پانی پیتے ہوئے کراہت ہوگی. اس لیے بھی حدیث میں آیا کہ فلا یتنفس فی الاناء، کہ سانس برتن میں نہ لے بلکہ منہ کو اپنے برتن سے الگ کر لے، ہٹا لے.
أحجار أستنقذ بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روح فأتيته بأحجار لضوء ثيابي فوزعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعوا بهن. الاستنجاء بالحجارتی، بعض لوگوں کو استنجا بالماء کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، بعض لوگوں کو استنجا بالحجارہ کے بارے میں بھی اعتراض تھا۔ امام بخاری نے مقدم کیا استنجا بالماء والے باب کو اور اخیر میں رکھا استنجا بالحجارہ والے باب کو، اور درمیان میں حمل ماء حمل الانزتی مع الماء فی الاستنجاء والا باب رکھ دیا۔ تینوں کی ترتیب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حمل الانزتی مع الماء میں کہ انزہ سے ڈھیلے بھی لیے جا سکتے ہیں، پانی کا بھی استعمال، تو پانی اور ڈھیلے دونوں کو جمع کر لینا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، بہتر طریقہ الاستنجاء بالماء کہ پانی کے ساتھ پانی سے استنجا کیا جائے، اور تیسرا اور آخری درجہ استنجے کا استنجا بالحجارہ ہے، اس کو بتا دیا امام بخاری نے الاستنجاء بالحجارتی سے۔ تو یہ استنجا بالحجارہ کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی بھی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ استنجا بالحجارہ بھی جائز ہے اور صحیح ہے۔ ہاں ایک ہی بات ہے کہ خالی ڈھیلے کا استعمال نہ ہو، بلکہ ڈھیلے کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کر لیا جائے تاکہ نجاست پوری طرح سے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، تعفن اور بدبو بھی ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجتہ، کہ سرکار اپنی ضرورت کے لیے باہر قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، اتبعت النبی، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا سرکار کے، اور تشریف سرکار لے جا رہے تھے لحاجت ہی قضائے حاجت کے لیے، اور جاتے ہوئے سرکار کا طرز عمل یا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لا یلتفت، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے آنکھوں کو یا گردن کو موڑ کر کے، اس لیے کہ اس طرح سینہ پھلا کر کے ادھر ادھر دیکھ کر کے چلنا یہ متکبرین کی عادت ہے، متکبرین کی علامت ہے۔ سرکار ایسا نہیں کرتے بلکہ صرف سامنے دیکھتے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ وکان لا یلتفت، اس لیے میں پیچھے پیچھے جو جا رہا تھا سرکار کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سرکار کو پیچھے آنے والے کا علم نہیں تھا، یعنی آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتبعت، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا سرکار کے، اور پھر فدنوت منہ، قریب پہنچ گیا سرکار کے تاکہ آپ کی کوئی ضرورت ہو یا کوئی بات ہو تو میں اس ضرورت میں آپ کی مدد کروں، آپ کی خدمت کروں۔ تو جب قریب پہنچا میں نے تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے استنجے کا تقاضا ہے، ابغنی احجارا، میرے لیے ڈھیلے تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ڈھیلے کی تلاش میں دوسرے کی مدد لینا ناجائز نہیں ہے، اور دوسرے کی مدد لینا یہ تکبر کی اور غرور کی علامت نہیں ہے۔ اگر غرور یا تکبر کی پہچان ہوتی اور یہ عمل ناجائز ہوتا تو سرکار حضرت ابو ہریرہ کو ڈھیلے تلاشنے کا حکم نہیں دیتے، تو ڈھیلے لا کر دینے کا حکم دیا رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو، استنفذ بہا، تاکہ میں اس سے استنجا کروں۔ استنفذہ کے بعد اگر حجر کا لفظ آ جاتا ہے تو اس وقت ترجمہ استنجا کا ہی کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تو استنفذ بہا، ابغنی احجارا، میرے لیے تلاش کرو چند ڈھیلے تاکہ میں اس سے کر لوں استنجا، اور نحوہ، یا اس جیسے کوئی دوسرا جملہ استعمال کیا، دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا، استنفذ بہا کا لفظ یا استنجی بہا کا لفظ۔ اور فرمایا سرکار نے کہ ولا تاتینی بعظم ولا روث، دیکھ کر کے لانا، لاتے ہوئے بعظم، ہڈی بھی نہیں لانا، ولا روث، گوبر اور لید بھی نہیں لانا، اس لیے کہ ہڈی اور گوبر جب جنگل میں پڑے ہوں گے تو اس پر غبار کے جمع ہو جانے کی وجہ سے
مٹی کے جیسا بظاہر نظر آئیں گے وہ، اور اس کو ڈھیلا سمجھ لیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھال کر کے لانا، وہ ہڈی بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ کسی کی غذا ہے، اور روس اور گوبر بھی نہیں لانا اس لیے کہ پہلے سے وہ نجس ہے، اور جب وہ خود بذات خود نجاست ہے تو وہ مزیل نجاست اور ازالہ نجاست کا کام نہیں، اس لیے لا تأتنی بعظم ولا روث۔ تو میں نے تلاش کر کے اتیتہ باحجار بطرف ثیابی، اپنے کپڑے کے دامن میں نے بہت پتھر جمع کر کے خدمت میں سرکار کے پیش کر دیے، اور جمع کر کے اپنے دامن میں وضعتھا الی جنبہ، سرکار کے پہلو میں بازو میں رکھ دیا، اور آرزت عنہ، وہاں سے دور ہٹ گیا میں تاکہ آپ اطمینان سے استنجے سے فارغ ہو جائیں۔ فلما قضى، جب آپ استنجے سے فارغ ہو گئے تو اتبعہ بہن، تو ان احجار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استعمال۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الاستنجاء بالحجارہ، کہ استنجے کے لیے ڈھیلوں کا یا پتھر کا، مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کرنا یہ جائز ہے اور صحیح ہے۔ لا یستنجی بروث، گوبر کا لیب کا استعمال استنجے کے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود نجس ہے، نجاست ہے، تو اس سے ازالہ نجاست کا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، سرکار استنجے کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا آتیہ بثلاثۃ احجار، 3 ڈھیلوں کا میں کروں انتظام۔ میں نے تلاش کیا ڈھیلے تو وجدت حجرین والتمست الثالثہ فلم اجد، 2 ڈھیلے تو مہیا ہو گئے، تیسرے کو میں نے تلاشا نہیں ملا مجھے ڈھیلا، تو اخذت روثۃ، میں نے گوبر کا ڈھیلا اٹھا لیا جس پر غبار اور دھول مٹی چھڑ گئی، تو اس تینوں کو لے کر کے اتیت بہا، سرکار نے دیکھا ان تینوں کو، اخذ الحجرین، 2 پتھر تھے جس سے استنجا کر سکتے تھے، اور الروثۃ، اور گوبر کو یا لیب کو آپ نے پھینک دیا، وقال، فرمایا کہ ھذا رجس، تو یہ تو اپنی اصلیت کو بدلی ہوئی ہے، یعنی اس کی اصل تو کیا ہی ہے، نجس ہے، یہ نجاست ہے، گوبر ہے، لیل ہے، اب اس کے اوپر دھول یا مٹی جم جانے کی وجہ سے یہ ڈھیلا بن گیا ہے بظاہر، حالانکہ یہ حقیقتاً ڈھیلا نہیں ہے، اس لیے اس سے استنجا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ان آتیہ بثلاثۃ احجار، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 3 ہونا چاہیے کم سے کم ڈھیلے، اسی پر ائمہ شوافع نے استعمال کیا کہ 3، استدلال کیا، عمل کیا کہ 3 ڈھیلے ہونا چاہیے، لیکن ائمہ احناف کا کہنا یہ ہے کہ استنجا کا مقصد ان کا ہے، تنقیہ ہے، تصفیہ ہے، کہ عضو کو یا محل کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ اگر ایک ڈھیلے سے پاک ہو جاتا ہے محل تو ایک سے بھی پاکی حاصل ہو جائے، اگر 2 ہیں تو 2 سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے، 3 کا ہونا ضروری، اسی بات سے حدیث میں آیا کہ سرکار نے 2 کا استعمال کیا، تیسرا استعمال نہیں کیا، معلوم ہوا کہ تسلیس اور تعداد 3 کے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل مقصد استنجا کا تنقیہ ہے، تصفیہ ہے، محل کی صفائی مراد ہے، ازالہ نجاست ہے، 2 سے بھی ہو سکتا ہے، 1 سے بھی ہو سکتا ہے۔
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. بات چل رہی تھی وضو کی، اور امام بخاری نے باب رکھا تھا التسمیۃ عند الوضوء، التسمیۃ علی کل حال، کہ ہر موقع پر تسمیہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک جملہ بڑھا لیا تھا وعند الوقاء، کہ حالت جماع میں بھی تسمیہ ہونا چاہیے۔ تو اب امام بخاری اصلاً تسمیہ عند الوضوء کو ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی روایت علی شرط بخاری پائی نہیں گئی تھی، تو عند الوقاء والی روایت تھی، تو اس کو شامل کر کے ترجمے میں عموم پیدا کیا تھا جیسے بتایا گیا۔ اور چونکہ وقاء اور جماع کے بعد عام طور پر استنجے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے امام بخاری نے التسمیۃ علی کل حال کے بعد استنجا کے مسائل کا بھی تذکرہ کر دیا تھا، لیکن بات چل رہی تھی وضو کی، تو اب پھر لوٹ کر کے آ گئے امام بخاری وہیں پر کہ الوضوء مرتن مرتن، کہ اعضائے وضو کو ایک بار دھونا یہ کافی ہے کہ اس سے فرضیت ختم ہو جائے گی۔ اعضائے وضو کے دھونے کے گویا 3 درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے تکمیل مکمل وضو کہ جس میں ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے، ایک ادنا درجہ ہے جس سے وضو کی فرضیت ثابت ہو جائے گی، وہ ادنا درجہ ایک بار دھونا، اور ایک اوسط درجے ہے وضو کا، وہ یہ کہ اعضائے وضو کو 2 بار دھویا جائے۔ تو الوضوء مرتن مرتن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن۔ باب الوضوء مرتين مرتين. وبه قال حدثنا الحسين بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فريق بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن حميد عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.